آج کا سوال بابا جان، ایک شخص نے یہ سوال کیا ہے کہ رمضان شریف میں مرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے. یہ ایک عام لوگوں کے اندر یہ بات موجود ہے، لوگ کہتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں مرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ جی الحمدللہ. آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کی برکت اور رمضان کے فضائل کے اندر ابھی تک میں نے بے شمار احادیث بیان کی پچھلے 7-8 دنوں کے اندر جن سے، اور ابھی درجنوں احادیث ایسی ہوں گی جو کہ بیان کی ہی نہیں جا سکیں جن سے. ابھی تک پچھلے دنوں میں جتنی احادیث بیان ہو رہی تھیں وہ کم و بیش سب صحاح ستہ کی کتابوں سے تھیں، مگر صحاح ستہ کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں جن کے اندر احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نورانی خزانہ موجود ہے جن سے، اس میں سے بھی وہ بھی احادیث ہی ہیں. تو اب ایک حدیث میں ام المومنین بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، جس شخص کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی جزا ہے. جس شخص کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جن کا روزے کی حالت میں انتقال ہو گیا. ہم نے کئی لوگ اپنی زندگی میں دیکھے جن کا رمضان میں روزے کی حالت میں انتقال ہوتا ہے. تو جس شخص کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، روزے کی حالت میں، حالانکہ ایک حدیث پاک جو میں آج کل جمعہ شریف کے پر عرض کر رہا تھا کہ ایک نفل روزے کا ثواب اتنا ہے، ایک نفل روزے کا ثواب اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روئے زمین کو سونا بنا دیا جائے، زمین کو سونا بنا دیا جائے، 1 کلو سونا، 1 کلو کا پتھر اتنا ہی ہوگا نا، اتنا سا ہوگا 1 کلو کا پتھر. 1 کلو سونا کی قیمت غالباً کروڑوں روپے کے اندر ہوگی، کروڑوں میں ہوگی 1 کلو سونے کی قیمت، میرا جہاں تک خیال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ زمین کو، روئے زمین، حضور نے فرمایا کہ اگر اس کو روئے زمین کے برابر بھی سونا دے دیا جائے نا تو تب بھی اس کا اجر اور قیمت پوری نہیں ہوتی. وہ ایک نفلی روزے کا ثواب اتنا ہے تو فرض روزے کا ثواب کتنا ہوگا. تو اس حدیث میں جو حضور نے یہ فرمایا کہ جس بندے کا روزے کی حالت میں انتقال ہو جائے، روزے کی حالت میں کوئی بندہ اگر مر جائے تو قیامت تک کے روزوں کا ثواب اس کو عطا فرمایا جاتا ہے، قیامت تک کے روزوں کا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. حضرت انس بن مالک، میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. محروم تو وہ شخص ہے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو. حضور نے فرمایا جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو. اصل میں تو محروم وہ شخص ہے، وہ بندہ ہے کہ جب اس کی اگر رمضان میں مغفرت نہیں ہوئی تو پھر اس کی مغفرت کب ہوگی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں بھی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی نہیں ہوگا. تو وہ اگر رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو جب اس کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوئی تو پھر اس کی مغفرت کب ہوگی، کب ہوگی رمضان کے اندر. اور ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے سوال کیا تھا، حضرت انس بن مالک سے ہی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں شرح الصدور کے اندر کہ ماہ رمضان میں، رمضان المبارک میں جو مردے ہیں، مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. رمضان شریف کے اندر اگر کسی مردے کے اوپر، مردے کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے تو اس کا عذاب
اٹھا لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس کو رمضان میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کو رمضان میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس شخص کی، جیسے میں نے پہلے جو حدیث بیان کی تھی کہ جس بندے کی روزے کی حالت میں جو بندہ مر گیا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ اس کو قیامت تک کے روزے اس کے نامہ اعمال میں اس کے ثواب جن سے لکھ دیتا ہے۔ اور وہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ جس کو رمضان میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بھی ان اوقات کے لیے قبول فرما لے،